جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بات شروع کرنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اور اللہ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ موضوع ایسا ہے تو دل کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے۔ موضوع جس سلسلے میں ہے اس میں دو چیزیں اگر ہم نظر کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ ایک تو انفرادی اور اجتماعی، دو چیزوں پر ہم توجہ کرتے ہوئے اس موضوع پر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ہدایت بھی ہوگی اور اس میں کچھ نتائج کے راہ پر ہم جا سکتے ہیں۔ اللہ کی مدد کب آئے گی اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے بہت سارے وشے ہمیں ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے، جاننے پڑیں گے۔ سب سے پہلے علم ضروری ہوتا ہے اللہ کی مدد کے لیے۔ دوسرا ضروری ہوتا ہے اللہ کی مدد کے لیے دوستی اور دشمنی کرنے کی سوچ ایک مومن میں ہونی چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کرنے کی سوچ اس کے ذہنوں میں بسنی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ وہ انفرادی زندگی کو اجتماعی میں کس طرح ڈال سکتا ہے اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ، اور اللہ کے حکم کو اس فحاشی والی دنیا میں کس طرح لاگو کرنے کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں جہاں بات کرتا ہوں میرے خود کے خیالات رکھنے کی کوشش کروں گا 2 منٹ میں۔ انفرادی سوچ پر میں یہ سوچتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو حالات ہے، جس طریقے سے ہمارے اندر بٹوارے ہیں فرقہ واریت کے اور ذاتی واد کی، عصبیت پرستی کے، نسبواد کے، یہ ساری دیواروں کو توڑ کر اگر ہم سوچنے کی ایک جدوجہد نہیں کریں گے تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی 105 نمبر کی آیت میں کہا ہے کہ واضح طور پر تم کو ہدایت مل چکی ہے، اگر تم جھوٹ میں اور گروہ میں بچ جاؤ گے تو تمہارے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ نے اس میں کھلے طور پر کہہ دیا ہے کہ فرقہ پرستی، جھوٹ بندی سے آپ کو دور رہنا ہے، لیکن مسلمانوں کا بڑا طبقہ چاہے بر صغیر کا ہو یا پوری دنیا میں ہو، سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ اس کے اندر فرقہ واریت کی جو بیماری گھسائی گئی ہے، یہ سب سے پہلے آپس میں اتحاد اور اجتماعی زندگی سے اس کو دور کرتا ہے۔ تو ہر انفرادی زندگی میں مسلمانوں کو چاہیے، خاص طور پر میں تو ہمیشہ نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں مقصد بنائے۔ جیسے ہمارے ایک ساتھی نے شروع میں کہا تھا، شاید نادا بھائی نے بات کہی تھی کہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کی مدد کے لیے۔ تو اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب آپ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو علم کے ساتھ ڈالو گے۔ آپ اپنی خواہشات والی زندگی چھوڑ کر، آپ اپنی اچھاؤں کو چھوڑ کر صبر اور استقامت کے ساتھ اور چیلنج کو قبول کرتے ہوئے زندگی بسر نہیں کرو گے تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ باقی ہر امتی اللہ کی مدد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چھوٹی مدد اس کے ساتھ ہے ہی کہ وہ اللہ کو جانتا ہے، وہ اللہ کی مدد ہے۔ باقی جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، لیکن بڑی مدد چاہیے۔ جیسے عادل بھائی نے ایک قرآن کی آیت پڑھی تو اس میں کہ اللہ کی بڑی مدد، تو بڑی مدد تب آتی ہے جب امت ایک بڑا طبقہ اللہ کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اللہ کے لیے پیار اور محبت سے جینا سیکھ لیتا ہے اور اللہ کے حقوق اور قوانین کو لاگو کرنے کے لیے انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگر اس روپ کے ساتھ، اس ریکھا کے ساتھ، اس دشا میں ہم سوچتے ہیں اور قرآن کی کچھ آیتوں کو کوٹ کریں گے، جسے ہمارے ساتھ مولانا شیخ صاحب بھی جڑے ہیں، ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ اس پر اپنی زیادہ روشنی ڈالیں، کیونکہ میں ایک عام مسلم ہوں تو میں اتنی زیادہ وضاحت کروں گا تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، لیکن ایک عام مسلم ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی مدد کے لیے انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی میں ڈالنے کے لیے اپنی سوچ بنائے، جد و جہد کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔